اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان سن 1444 ہجری کا محرم الحرام، جس کی تیسری تاریخ اب شب میں تبدیل ہو رہی ہے، تو چوتھی محرم کی شب لگ جائے گی۔ آج جو میں نے عنوان رکھا ہے، پہلی تقریر آپ نے سماعت فرمائی، میں شکر گزار۔ آج کی تقریر جو ہے وہ جناب حر علیہ السلام کے اوپر ہے۔ دیکھیے، شہادت کے بعد جناب حر ابن یزید الریاحی، حر ابن یزید الریاحی یہ پورا نام ہے۔ جب شہادت کے منصب پہ آپ فائز ہوئے تو آپ علیہ السلام ہوئے، اس سے پہلے آپ علیہ السلام نہیں تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں تھے، صرف یزیدی افواج کے ایک سپاہی تھے، وہ بھی گمنام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سن 60 ہجری 27 ذی الحج کو آپ کا جو سامنا ہوا ایک مقام پر، وہ لشکر حسینی سے ہوا۔ یعنی ایک طرف حسین ابن علی کا لشکر تھا اور ایک طرف یزید ابن ریاحی اور ابن یزید ریاحی کا لشکر ایک طرف تھا۔ ایسا ہو گیا، ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا لشکر تھا اور ایک طرف حر ابن یزید الریاحی کا لشکر آمنے سامنے ہو گیا۔ امام علی مقام یہ دیکھتے ہیں کہ حر کا رسالہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ حسین ابن علی کو ان کے لشکریوں کے ساتھ گرفتار کر کے لایا جائے۔ گرفتار کرنے کے لیے اس رسالے کو بھیجا گیا، اس لشکر کو بھیجا گیا جس کی قیادت جناب حر کر رہے تھے۔ مگر ایک موقع ایسا بھی آیا 27 ذی الحج کو سن 60 ہجری کو کہ جناب حر کا پورا لشکر شدید پیاسا ہو گیا، پیاس سے۔ اب تاریخ سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، کم لے کے چلے تھے، کیا وجوہات ہو گئی، پانی نہیں تھا۔ تو لوگ بالکل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کافی جناب حر کے ایسے بھی لوگ لشکر میں تھے جن کی اب تب والی حالت ہو گئی تھی، یعنی جاں کنی کا عالم تھا شدت پیاس سے۔ تو حسین ابن علی نے ابوالفضل عباس علمبردار لشکر حسینی سے کہا، قافلہ سالار تھے آپ سے کہا کہ عباس، مشکیزہ جتنا بھی مشکیزے ہیں اس کے دہن کھول دو اور پورے لشکریوں کو سیراب کرو پانی سے، اور جانور تک کو پانی پلاؤ، یہاں تک کہ جانور کا طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی پی کے منہ کو اٹھاتا ہے، اور اس وقت تک پانی ان کے سامنے سے نہ ہٹا لینا جب تک جانور سیراب نہیں ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ جب ہو گیا کہ جناب حر، ان کے لشکریوں نے اور ان کے جانور تک نے، ان کے گھوڑوں تک نے، رہوار نے پانی پی لیا، تو یہاں تک تو تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے، اور ایک اہم ترین واقعہ اسی مقام پہ اور ملتا ہے کہ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شجاع میں اور تہور میں فرق ہوتا ہے۔ تہور جو ہے تے و رے اور و کے اوپر تجدید، تہور پیش، تہور تجدید کا وہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، تہور کا مطلب بھی بہادر، شجاع کا بھی مطلب بہادر۔ تو جناب حر جو تھے تہور میں آتے تھے، شجاع میں نہیں آتے تھے۔ شجاع اور تہور کا فرق یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنے گزشتہ ویڈیو کے اندر، کہ شجاع کے اندر صبر ہوتا ہے، صبر، اور تہور بہادر، ایسا بہادر ہوتا ہے کہ اس کے اندر صبر نہیں ہوتا تہور میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ میں تم میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے۔ اللہ اس مجاہد کو پسند کرتا ہے جو صبر رکھتا ہے، جو شجاع بھی ہو اور صابر بھی ہو۔ اللہ اس بہادر کو پسند نہیں کرتا ہے
जिसके अंदर सब्र नाम की चीज़ ना हो, बहादुर हो, सब्र ना हो। बहुत से ऐसे मकामात आए थे कि जहाँ अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के सामने लोगों ने गुस्ताखी की, यहाँ तक कि अपने बदन के लिबास तक उतार दिए, तो आपने अपना रुख रोशन फेर लिया क्योंकि आप साबिर थे। जब अपने दुश्मन के आप सीने पर सवार हुए थे, उसने अपना लुआब दहन, आगे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, गुस्ताखी की, आप उतर गए। आप अगर उस वक्त उसका सर कलम करते तो तारीख का मुवर्रिख कहता कि अपना नफ्स शामिल हो गया था, गुस्से की हालत में आपने उसको कत्ल किया, तो आप उतर गए कि कोई ये ना कहे कि मैंने गुस्से की हालत में सर कलम किया। नहीं, किसी का सर कलम करने में हुक्म रसूल, हुक्म खुदाबंदी आलिया आला होती है। मैं अपनी मर्जी से नहीं करता कोई काम। ये फ़र्क है शुजा में और तहव्वुर में। तो जनाब हुर अलैहिस्सलाम तहव्वुर में जाते थे, ऐसे बहादुर थे जिनमें सब्र नहीं था। अगर सब्र होता तो बच्चों को मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, बड़ों को तो पता ही है। लजाम कहते हैं घोड़े की बागडोर, जिससे घोड़े को बागडोर से पकड़ा जाता है, उसका रुख फेरा जाता है, उसको दौड़ाया जाता है, उसको रोका जाता है, उसको लजाम कहते हैं। लजाम में फरस, फेरेसिन, फरस मतलब घोड़ा, रहवार, जुलझना, उसको फरस कहा जाता है। एक मर्तबा जनाब हुर ने आगे बढ़ के हुसैन इब्ने अली जिस जुलझना के पुष्प पर सवार थे उसके लगाम को पकड़ लिया, लजाम फरस को हाथ दे दिया। बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अबुल फजल अब्बास नंबरदार लश्कर हुसैनी, मुहफ़िज़ ख़याम हुसैनी के होते हुए किसी की ये हिम्मत कि हुसैन के घोड़े की लगाम को हाथ दे दे और उसको अपने हाथों में लेके उसको पकड़ ले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला मिलता है तारीख में, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, और तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। जनाब हुर का जुमला मिलता है, फर्जंद रसूल आप मेरी माँ का नाम ले सकते हैं, आपकी माँ खातूने जन्नत हैं। ये हुर जनाब हुर के अल्फाज हैं। वो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, वो रसूल खुदा की बेटी हैं, वो उनके जिगर का हिस्सा हैं, वो उनका जुज़्व हैं, रसालत का जुज़्व हैं। वो औरतों की सरदार हैं जन्नत में, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं तो आपकी वालिदा ग्रामी का नाम बगैर वज़ू के ले भी नहीं सकता हूँ। इतना तो जनाब हुर भी जानते थे कि आप सैयदा शबाब अहले जन्ना हैं, जन्नत के नौजवानों ने जन्नत के सरदार हैं, क़सीमुन नार वल जन्ना के आप फर्जंद हैं, शाफ़े महशर के आप नवासे हैं, सैयदतुन निसाइल आलमीन के आप रख्ते जिगर हैं। इतना तो आप भी जानते थे जनाब हुर, मगर लजाम फरस को हाथ दिया। हुसैन इब्ने अली ने बेसाख्ता कहा, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। और फिर जनाब हुर का ये जुमला, आप मेरी माँ का नाम ले सकते, मैं नहीं ले सकता हूँ। तो मीर अनीस ने एक मुकाम पे जनाब हुर को शुजा नहीं कहा, बहादुर, तहव्वुर कहा। ऐसा बहादुर जिसमें सब्र नहीं था। अगर जनाब हुर में सब्र होता तो वो देख लेते कि अब्बास इब्ने अली जो आपके भाई थे हुसैन इब्ने अली के अलमदार लश्कर हुसैनी, शुजा तरीन, बहादुर तरीन, इतना बड़ा शुजा, इतना बड़ा बहादुर और जरी हुसैन इब्ने अली के लश्कर में है, तो कभी घोड़े की लगाम के ऊपर हाथ हज़रत हुर ना देते। तो उनमें क्योंकि सब्र नहीं था, इसलिए उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लजाम को, घोड़े की बागडोर को हाथ दे दिया। यह वाक़या हो गया। आपको भेजा था हुसैन इब्ने अली को घेर के लाने के लिए। 1000 अफराद के ऊपर आपका लश्कर था जनाब हुर के। उनको पानी पिलाया, उनके जानवर को पानी पिलाया, ये सारे मकालमे अदा हुए। आपको जनाब हुर को मीर अनीस अल्लाह मुकामहू ने तहव्वुर कह के मुखातिब किया कि आप में सब्र नहीं था मगर बहादुर थे आप। उसके बाद से 2 मुहर्रम को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि करबला के रेगदार पे हुसैन इब्ने अली का जुलझना रुक गया। हुसैन इब्ने अली ने 7 रहवार तब्दील किए, 7 रहवार। उसके बाद से 2 मुहर्रम को आप पहुँचे, तो 2 के बाद से आप देख लीजिए कि ये पहले मुलाकात हुई है जनाब हुर से 27 ज़िलहज सन 60 हिजरी को। उफ़क़ आसमान पे पहली मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ सन 61 हिजरी का।
2 محرم کو ریگزار کربلا پہ حسین ابن علی پہنچے، اس کے بعد 9 محرم کو جناب حر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے آپ اپنے خیمے کے اندر ٹہل رہے ہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہیں، چہرے کا رنگ اڑا جا رہا ہے، آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں، پریشان حال، نہ بھائی سے دیکھا گیا، نہ بیٹے سے دیکھا گیا، نہ غلام سے دیکھا گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، آج اتنے مضطرب ہیں آپ، 9 محرم کی شب کو آپ خیمے میں ٹہل رہے ہیں، بے چین ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کچھ ادھر سے آواز آ رہی ہے، جہاں حسین ابن علی نے اپنا لشکر ڈالا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے، وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ کہاں آ رہی ہے؟ کہا کیا؟ کہا العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جب ہم پیاسے تھے تو حسین ابن علی سقی ابن سقی کا بیٹا ہے، رسول خدا کا فرزند ہے، علی کا فاطمہ کا لال ہے، اس نے ہمیں ہمارے جانوروں تک کو پانی پلایا تھا۔ آج اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں خیمے کے اندر خالی کٹورا لیے ہوئے ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو کہا آپ نے کیا سوچا ہے؟ کہا کہ میں اس طرف جاؤں گا، میرا دل یہاں نہیں لگ رہا ہے، میرا دل اب منقلب ہو گیا ہے۔ دیکھیے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، معروف اس تبدیلی کو کہتے ہیں جو اندر سے انسان کے اندر آتی ہے، اسے معروف کہا جاتا ہے۔ جو تبدیل انسان کی روح لے کر آتی ہے، جو انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے، اسے معروف کہتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کے کردار نے معروف کیا جناب حر کو، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ جناب حر اندر سے تبدیل ہوئے۔ کہا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا یہ رومال لو، اس رومال سے میرے ہاتھ کو باندھو۔ رومال سے ہاتھ باندھا گیا۔ جب جانے لگے تو اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی غلام سے پوچھا تم کیوں آ رہے ہو ساتھ؟ تو تاریخ میں جملہ ملتا ہے جب آپ حق پہ نہیں تھے تو ہمارے ساتھ تھے، جب آپ حق کی طرف جا رہے ہیں باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف، تو ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو کہا چلو، جناب حر علیہ السلام گئے، ان کا بیٹا گیا، ان کا بھائی گیا، ان کا غلام گیا۔ یہاں سے اولو الامر ہیں حسین ابن علی، راسخون فی العلم ہیں، اوتی العلم ہیں، اہل الذکر ہیں، اولو الالباب ہیں۔ اولو الامر کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ کہا عباس، کا جیا خا، علی اکبر دوڑے ہوئے آئے، ابوالفضل عباس دوڑے ہوئے آئے، قاسم ادھر آؤ، اور محمد، علی اکبر، سب کو جگ جگ کیا اور کہا میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے گرد و غبار ہٹا۔ جناب کسی انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو بالکل حقیر کر دے، زمین پر وہ تڑپنے لگے، خاک میں اپنے آپ کو لوٹنے لگے۔ جناب حر رومال سے ہاتھ بندھوائے ہوئے ہیں، حسین ابن علی کے قدموں پہ گر گئے، جا کے قدموں پہ گرنے کا مطلب ہے خاک کربلا پہ گر گئے، خاک کربلا پہ لوٹنے لگے۔ فرزند رسول خطا ہوئی، فرزند رسول تقصیر ہوئی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، آپ کو گھیر کے لانے والوں میں سے میں ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ مولانا تاریخ کہتی ہے حمید ابن مسلم فوجی اشقیہ کا لکھنے والا ہے، اس نے تحریر کیا، حسین ابن علی نے اپنے گلے سے لگایا، ماتھے کا بوسہ لیا، جناب حر سے کہا کہ حر میں نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی تم کو معاف کیا۔ کہا آقا ایک بات اور کہنی ہے آپ سے۔ کہا حر کہو۔ کہا یہ کہنا یہ ہے کہ آپ کل جنگ ہوگی، آپ کا سر، آپ کے چاہنے والوں کا سر، آپ کے اہل بیت کا سر، آپ کے اصحاب کا سر نوکے نیزہ پہ آ جائے گا سب کا۔ عورتوں کی بے حرمتی ہوگی، نوکے نیزہ سے چادریں لی جائیں گی، خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، آپ کی بیٹی کے گوشوارے لے لیے جائیں گے، جھولا جلا دیا جائے گا، بڑی تقصیر ہوگی، پس گردن ہاتھ باندھے جائیں گے، ان کو شام لے جایا جائے گا، درباریوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، برہنہ سروں کے اوپر چادر نہیں ہوگی، سر برہنہ لے کے جایا جائے گا، زندان میں ڈالا جائے گا۔ ان سب کا قصوروار میں ہوں، یعنی میں حر ان تمام چیزوں کا جو اب آپ کے خانوادے پہ ہونے والی ہے،
کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، جو بھی چیز اور جو بھی ظلم ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں، کیا اس پر بھی آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ سخی ابن سخی کا بیٹا ہے، حسین ابن علی بیٹا ہے، کہتے ہیں اور میں نے معاف کیا، میری ماں نے معاف کیا۔ رومال واحد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا رومال ہے جناب حر کے ماتھے پہ جو باندھا گیا تھا، شہزادیوں نے سلام بھیجا، اے حر، جناب زینب کبریٰ نے سلام بھیجا ہے، بس یہ کہنا تھا کہ اپنے سر کو پیٹ لیا۔ نبی زادیاں غلام زادوں کو سلام بھیج رہی ہیں، اہل بیت پہ یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آیا ہے۔ صبح سن 61 ہجری کی صبح بیدار ہوئی، ابن سعد نے کہا گواہ رہنا خیام حسینی پہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ 60,000 تیر اندازوں نے فجر کی اذان کے بعد تیر برسائے، 55-50 اصحاب اسی وقت شہید ہو گئے۔ مسلم ابن اوسجائے اسدی گئے، بریر حمدانی گئے، جناب سعید گئے، نافع بن ہلال گئے، ہلال بن نافع گئے، زہر قین گئے، ایک ایک کر کے اصحاب جانے لگے، وہاب کلبی گئے، جناب جون سب جانے گئے، سارے چلے گئے، یہاں تک کہ جناب حر کا جو بیٹا تھا جوان، جب اس نے پشت ذوالجنہ سے گر کے باپ کو آواز دی تو جناب حر علیہ السلام نے اپنے رہوار کو ایڑ لگائی، تیزی سے دوڑایا میدان جنگ میں، جا کے دیکھا تو جناب حر سے پہلے حسین ابن علی لاشے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ جناب حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو مبارک پہ رکھا۔ جناب حر نے کہا کہ فرزند زہرا یہ کیا کر دیا آپ نے، آپ آ گئے۔ کہا کہ حر، جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا ہے، نہیں اٹھاتا ہے، جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا ہے، آپ رہنے دیجئے۔ حمید ابن مسلم کہتا تھا جیسے ہی کوئی استغاثہ بلند کرتا تھا میں یہ دیکھتا تھا حسین ابن علی ایک ہاتھ سے لجام فرس کو ہاتھ دیتے تھے، گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے، جاتے تھے میدان میں جھکتے تھے، ایک ہاتھ سے لاشے کو اٹھاتے تھے۔ امام عالی مقام بہت شجاع بہادر تھے، بہت شجاع بہادر تھے۔ عباس ابن علی بہت شجاع تھے، حضرت حنفیہ جو مدینے میں تھے بہت شجاع تھے، جناب زین العابدین خیمے میں بیمار تھے، بہت شجاع تھے، مسلم ابن عقیل بے انتہا شجاع تھے، مگر آپ سفیر حسین بن کے گئے، شہید ہو گئے تھے۔ عباس علمدار کی شجاعت کا تو جواب نہیں۔ عباس اس شعر کو کہتے ہیں، تاریخ میں پڑھ لیجیے گا جا کے، عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے شیر بھاگ جائیں، اس کو عباس کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا شجاع ہے، اتنا بڑا شجاع۔ مولا آپ جاتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے جیسے ہی مولا آگے آتے تھے چودھویں کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا رہتا تھا، جیسے جیسے کوئی استغاثہ دیتا تھا چودھویں کا چاند اور نکھرتا جاتا تھا، اور روب جلال آتا جاتا تھا، اور آپ کا چہرہ دمکتا جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے اصحاب اسی طرح شہید ہوتے گئے۔ آج تک کے لیے میں نے یہی جناب حر جو کل تک نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نہ رحمت اللہ علیہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، یزیدی فوج کے ایک سپاہی تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تھے تو واقع کربلا اور شب عاشور ہوئے ہیں۔ جب اس خیمے سے اس خیمے میں آئے ہیں تو تھے جو ہے وہ جو تھا جو ہے وہ تھے ہو جاتا ہے کہ وہ جناب حر خیمہ باطل میں تھا۔ جب حسین ابن علی کے خیمے میں آئے تو جناب حر علیہ السلام تھے۔ یہ اصحاب اور حسین ابن علی علیہ السلام کے اصحاب پہ آئندہ بھی میں اسی طریقے سے مختصر ترین تقریر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔